قصص الانبیاء حضرت ہود علیہ السلام۔ محترم ناظرین، قرآن مجید میں ذکر شدہ انبیاء کے ناموں میں حضرت ہود علیہ السلام بھی ہیں، جو قوم عاد کی طرف مبعوث ہوئے۔ بعض مورخین کا نظریہ ہے کہ عاد کا اطلاق دو قبیلوں پر ہوتا ہے، ایک وہ جو بہت پہلے تھا اور قرآن نے اسے عاد الاولیٰ سے تعبیر کیا، وہ غالباً زمانہ قبل تاریخ میں موجود تھا۔ دوسرا قبیلہ جو تاریخ بشر کے دور میں اور تقریباً ولادت عیسیٰ علیہ السلام سے 700 برس پہلے تھا، اور وہ عاد کے نام سے مشہور تھا، اوقاف یا یمن میں رہائش پذیر تھا۔ آج اسی حوالے سے واقع ہود علیہ السلام کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ دوستو، راہ عمل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں راہ عمل کے سلسلہ قصص الانبیاء کی یہ 22ویں قسط۔ قبیلہ عاد کے افراد بلند قامت اور قوی الجثہ تھے، اور اسی بنا پر بہت نمایاں جنگجو شمار ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ متمدن بھی تھے۔ ان کے شہر آباد اور زمینیں سرسبز شاداب تھیں۔ ان کے باغات پربہار تھے اور انہیں بڑے بڑے محل تعمیر کیے۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ عاد اس قبیلے کے جد اعلیٰ کا نام تھا، اور وہ قبیلے کو اپنے جد یعنی دادا کے نام سے معصوم کر کے پکارتے تھے۔ بحیرہ عرب اور بحیرہ احمر کے درمیان، عرب کے جنوب و شمال میں دونوں جانب یعنی عمان، احضر موت، بحرین اور مغربی یمن تک ایک وسیع صحرا ہے، جسے صحرائے الاحقاف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسے صحرائے اعظم و دنیا اور ربیع الخالی بھی کہتے ہیں۔ الاحقاف اقف کی جمع ہے۔ اس کے لغوی معنی ریت کے بلند و بالا اور وسیع و عریض ٹیلے کے ہیں۔ اس لقدک بیابان صحرا میں سفر کرنا تو دور کی بات، اس کے اندر قدم رکھنا کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ موت کی اس وحشتناک وادی کی جانب رخ کرنا خودکشی کے مترادف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مقامی بدوؤں سے لے کر مہم جو سیاحوں تک کوئی اس صحرا کے قریب جانا پسند نہیں کرتا۔ سفید اور باریک ریت کے ہزاروں فٹ اونچے پہاڑوں میں اگر کوئی شے پھینکی جائے تو وہ لمحوں میں غرق ہو جاتی ہے اور ریت کی سطح پر جنبش تک نہیں ہوتی۔ یہ صحرا اللہ بزرگ و برتر کی کھلی نشانیوں میں سے ہے اور اہل دنیا کے لیے جائے عبرت بھی۔ الاحقاف نامی اس بھیانک وادی کو دیکھ کر یہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کسی زمانے میں دنیا کا سب سے زیادہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا، جہاں بے شمار پھلوں اور پھولوں کے وسیع باغات، ٹھنڈے پانی کے چشمے، آبشاریں اور بلند و بالا عمارتیں تھیں، جس میں دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور، مالدار اور شاندار تمدن رکھنے والی قوم عاد آباد تھی۔ یہ دنیا کے سب سے زیادہ قد آور، زوراور انسان تھے۔ اتنے طاقتور لوگ اللہ نے پھر پیدا نہیں کیے، جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، ان جیسی کوئی قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ سورۃ الفجر آیت 8۔ حضرت الموت اور نجران کے درمیانی علاقے الاحقاف میں قوم عاد کے جسے قوم ارم بھی کہا جاتا ہے 13 قبائل آباد ہیں۔ قوم عاد کی الاحقاف میں رہنے سے متعلق قرآن میں اللہ نے فرمایا، ہود کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ سورہ احقاف آیت 21۔ علامہ جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر در منشور میں تحریر کرتے ہیں کہ قوم عاد نہایت زور آور اور بہادر قوم تھی۔ یہ بت پرست ہے۔ ان کے 2 بتوں کے نام حمود اور حب بیان کیے گئے ہیں۔ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں تیسرے بت کا نام سمد بیان کیا ہے۔ طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ قوم تھی جو سب سے پہلے کفر و شرک میں مبتلا ہو کر بتوں کی پجاری بنی۔ انہیں اپنے پتھروں کے خداؤں پر بڑا گھمنڈ تھا۔ ان کی معاشی حالت تو بہت عمدہ تھی، لیکن جہالت، گمراہی، جھوٹ، بے حیائی، بادل اقوال اور فاسد خیالات نے انہیں معاشرتی طور پر تباہی کے کنارے پر پہنچا دیا تھا۔ چنانچہ کفر و شرک کے سمندر میں غرق قوم عاد کی بدعمالیاں جب اپنی آخری حدود پار کر گئیں تو اللہ نے انہی میں سے اپنے ایک نیک بندے حضرت ہود کو پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، بھائیو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھا کہنے لگا، تم ہمیں کم عقل نظر آتے ہو،
اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا میری قوم مجھ میں حماقت کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں، میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری امانت دار خیر خواہ ہوں۔ کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد سردار بنایا اور ڈیل ڈول میں تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا۔ بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ نجات حاصل کرو۔ وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں؟ بس اگر تم سچے ہو تو ہم کو جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو اس کو ہمارے پاس لے آؤ۔ ہود علیہ السلام نے کہا تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب کا نازل ہونا مقرر ہو چکا ہے۔ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں، جن کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ پھر ہم نے ہود علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ دی اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔ سورۃ الاعراف آیت 65 تا 72۔ حضرت ہود علیہ السلام ایک طویل عرصے تک اپنی قوم کو واضح نصیحت کرتے رہے۔ کبھی وہ اللہ کی طرف سے انہیں عطا کردہ نعمتوں کی یاد دلاتے تو کبھی عذاب الہی سے ڈراتے، لیکن وہ بہرے اور اندھے بنے رہے۔ تاریخی کتب میں درج ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 برس یا اس سے بھی زیادہ درس و نصیحت میں مصروف رہے۔ قوم عاد کے 13 قبائل میں سے لقمان اور خلجان نامی قبائل نہایت طاقتور تھے اور انہیں حکمران کی حیثیت حاصل تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب دعوت حق دی اور کفر و شرک چھوڑ کر ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلایا تو لقمان قبیلے نے سخت مزاحمت کی اور حضرت ہود علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ اس کے برعکس دوسرے قبیلے خلجان نے حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں پر غور و خوض کیا اور ان میں سے اکثر جلد ہی آپ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر کے ایمان لے آئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق پر گامزن کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو بالآخر انہوں نے بارگاہ الہی میں مدد کے لیے دستے دعا دراز کیے، جسے قرآن کریم میں یوں بیان کیا۔ نبی علیہ السلام نے دعا کی کہ اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے پر تو میری مدد فرما۔ سورۃ المؤمنون آیت 39۔ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کی فریاد کے جواب میں فرمایا اے نبی علیہ السلام، یہ بہت جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ سورۃ المؤمنون آیت 40۔ اللہ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ بادلوں کے فرشتے کو حکم دیا گیا کہ اب بارش نہ برسائی جائے۔ چشموں کے فرشتے کو حکم دیا کہ ان کے ٹھنڈے، میٹھے اور شفاف پانی سے لبریز چشموں اور آبشاروں کو خشک کر دو۔ چنانچہ یہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سرسبز و شاداب کھیتوں کھلیان سوکھنے لگے اور مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پینے کے پانی تک کو ترسنے لگے۔ کثیر تعداد میں پیدا ہونے والے پھل اور اناج ناپید ہو گئے۔ پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو کر بدحال اور پریشان ہو گئی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال تک جاری رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کی یہ حالت، یہ پریشانی دیکھی تو آپ علیہ السلام بہت افسردہ اور پریشان رہتے، اور پھر ایک دن انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو، اس کے آگے توبہ استغفار کرو اور وہ تم پر آسمان سے موسلا دار می برسائے گا اور تمہاری طاقت و قوت میں اضافہ فرمائے گا، اور دیکھو گناہگار بن کر روح گردانی نہ کرو۔ سورہ ہود آیت 52۔ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں توبہ استغفار کے بڑے فوائد بیان فرمائے گئے ہیں۔ ابن ماجہ اور ابو داؤد میں حدیث مبارکہ ہے کہ جو پابندی سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر فکر سے کشادگی اور ہر تنگی سے راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ بہرحال حضرت ہود علیہ السلام کے لاکھ سمجھانے کے باوجود اس قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ نہایت ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم محض تیرے کہنے پر اپنے آباء و اجداد کے اور اپنے ان معبودوں کو کیوں چھوڑ دیں؟ اور قرآن کریم نے اسے یوں بیان کیا ہے اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل تو لائے نہیں ہو، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں اسیب زدہ دیوانہ کر دیا ہے۔ سورہ ہود آیت 53۔
عذاب الہی کے ابتدائی مراحل میں ہی خشک سالی نے قوم عاد کی حالت ابتر کر دی۔ چنانچہ ان کے سرداروں اور دانشوروں نے اس سے نجات پانے کے لیے مختلف تدابیر پر غور و خوض شروع کر دیا۔ یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ پچھلی قوموں کو جب کبھی کوئی مشکل آ گھیرتی تو وہ اس سے نجات کے لیے حجاز مقدس کا سفر کرتے اور بیت اللہ شریف میں جا کے اللہ کے آگے آہذاری کرتے۔ یعنی کافر قومیں بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتی تھی کہ اس ارض و سما میں ایک لافانی قوت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود جب نبی اور رسول یہ بات کہتے تو ان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا۔ قوم عاد کے سرداروں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ قوم کے سرکردہ افراد بیت اللہ شریف جا کر ان دیکھے خدا کے سامنے فریاد کریں۔ چنانچہ مختلف قبائل کے سرداروں اور دیگر اہم افراد پہ مشتمل 70 افراد کا ایک وفد حجاز مقدس روانہ ہوا۔ اس زمانے میں مکہ مکرمہ پر قوم عمالقہ کی حکمرانی تھی، جس کا سردار معاویہ بن بکر تھا، اور معاویہ کی والدہ قوم عاد سے تعلق رکھتی تھی۔ ویسے بھی معاویہ بن بکر قوم عاد کے شان و شوکت سے بڑا مرغوب تھا، چنانچہ اسے وفد کی بڑی خاطر مدارت کی، اسے بڑے عزت و احترام سے اپنے یہاں ٹھہرایا۔ ناظرین محترم، یہ سلسلہ جاری ہے۔ مزید احوال جاننے کے لیے ہماری آئندہ ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ اس دلچسپ سلسلے سے لمحہ بہ لمحہ آگاہ رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بھی اسی تسلسل سے آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ نگہبان۔